اسرائیلی کمپنی کے ذریعے بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے فون ہیک کرتا رہا۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباس، انتہائی اہم معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، بالکل اسٹریٹجی اس حوالے سے تیار کر لی گئی ہے۔ جو بھارت اسرائیلی کمپنی کے ذریعے وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کے فون کالز اور میسیجز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور ایک انگریزی اخبار اس پر اپنا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ جاری کرنے والا ہے۔ یہ اطلاعات ہیں، جس کے بعد بھارت کی جاسوسی پر اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی بیٹھک ہوئی ہے۔ وزراء سمیت سرکاری افسران کے لیے واٹس ایپ طرز کی نئی اپلیکیشن لانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ بہت سی ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے گئے ہیں اور بہت سی باتوں کے اوپر تفصیلی طور پر مشاورت کی گئی ہے۔ بھارت کی جاسوسی پر لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے۔ جب یہ آرٹیکل شائع ہوگا تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کو روکا جائے گا اور اس پر ریئیکشن جاری کیا جائے گا۔ ٹھیک، عباس شبیر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے ایک انتہائی اہم خبر کہ اسرائیلی کمپنی کے ذریعے بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے فون ہیک کرتا رہا۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر نے ہمیں یہ خبر دی ہے اور اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ کتنی یہ پریشان کن بات ہے کہ اسرائیلی کمپنی کے ذریعے بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے فون ہیک کرتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بھارت اور اسرائیل کا ایک نیکسس ہے جو کہ اس خطے میں یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی بڑا تعاون کرتی ہیں، بلکہ یہ جو بامبے کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی را اور موساد شامل تھے، اور یہ یہاں سے افغانستان سے بہت سارا ان کو تعاون کر رہے ہیں، کشمیر کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس کے لیے دو کام کرنے چاہیے، ایک تو ڈیفینس میئرز لینے چاہیے، اور اگر شواہد ہوں تو پھر ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانے چاہیے، اس کی لیگل پوزیشن دیکھ لینی چاہیے کہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے ڈیفینس میئر زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنا سیکورٹی کوڈ بنائے، اپنے سسٹم سافٹ ویئر وغیرہ ڈیولپ کرے جس کے تحت میسیجز میں وہ کوڈڈ کیے جائیں۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر سب کو کوشن کرنا چاہیے کہ اپنے موبائل ٹیلی فونوں پہ جو کہ باہر کے بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بات چیت ایسی سیریس نوعیت کی نہ کریں جس سے کہ مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نیکسس جو اسرائیل اور بھارت کا ہے یہ تو یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں ملک ہیں، یہ آپس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں اور مختلف چیزوں میں، خاص طور پر ٹیکنالوجی میں ان کی شیئرنگ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جنرل صاحب کہ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان ویسے بھی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آگے نکلا جائے، لیکن چونکہ واٹس ایپ اتنا عام ہو چکا ہے، اس کے اوپر گفتگو اور پھر اس طرح سے چیزوں کا ہیک ہو جانا، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے چاہیے اور اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے، چونکہ اس طرح سے تو پھر جو اہم باتیں ہیں وہ تو لیک ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، اس میں کافی ساری چیزیں، ایک صرف سافٹ ویئر نہیں ہے، وہ تو بالکل آپ کو جس طرح واٹس ایپ میں ہم یہ یہاں پہ یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا اپنا سافٹ ویئر اس میں استعمال کرنا۔ جی جی، یہ تو سسٹم اپنا وضع کرنا پڑے گا، جیسے ترکی نے اور مختلف ملکوں نے یہ اس کے واٹس ایپ کے برابر اس کے پیرلل اپنا وہ شروع کیا، وہ انہوں نے اپنی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کر کے وہ چلائی۔ لہٰذا اب اس کے اوپر استعمال کرنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر کون سا، یعنی وہ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے یا وہ ٹرکش والے کو کرتا ہے۔ یہاں پہ ٹرکش جو ٹیلی فون سسٹمز ہیں وہ اس میں سارا وہ اپنا استعمال کرتے ہیں، اپلیکیشن واٹس ایپ کو نہیں استعمال کرتے، جس کے نتیجے میں ان کی سیکورٹی بہتر ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا سسٹم پھر واٹس ایپ کو آپ بالکل ڈسکارڈ کر دیں، یا اگر عام پبلک استعمال کرتی رہے، لیکن گورنمنٹ آفیسرز اور گورنمنٹ منسٹرز وغیرہ جو ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ ضروری ہوگا، ورنہ تو پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پہ لیک ہو جائے گی۔ جی، بہت شکریہ آپ کا جنرل امجد شعیب صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ اسرائیلی کمپنی کے ذریعے بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے فون ہیک کرتا رہا ہے، اور اس سے میں یہ معلومات بھی آ رہی ہیں کہ بھارت کی جاسوسی پر اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی بیٹھک بھی ہوئی ہے۔ وزراء سمیت سرکاری افسران کے لیے واٹس ایپ طرز کی نئی اپلیکیشن لانے پر مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔